میرے بھائیو، یہ کتاب جو ہمارے سامنے پڑا ہے، عام عرف میں ہم اس کو بخاری شریف سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہر انسان، خواہ وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے زبان میں یہ نام جاری و ساری ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہوں، وہ کہتے ہیں جامعہ عثمانیہ، قاری محمد عثمان صاحب محترم کے مدرسے میں بخاری شریف کا ختم ہے۔ بخاری شریف، بخاری شریف، اتنی قبولیت اس کتاب کو حاصل ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اتنی قبولیت کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمارے علماء کرام کا ایک اجماعی قول ہے۔ اگر ایک دو بندے اس کی مخالفت کرے تو اس اجماعی قول پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح للامام البخاری۔ یہ شرف قبولیت اس کتاب کو کیوں حاصل ہے؟ اس کو بخاری جب کہتے ہیں، اس کا اصل نام بخاری نہیں ہے، بخاری شریف، اس کا ایک لمبا نام ہے، امام بخاری نے رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ چونکہ اس عالم کا نام جس نے کتاب لکھا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، اور بخارا سے ان کا تعلق ہے۔ میں نے اس کا گھر دیکھا ہے امام بخاری کا، میں بخارا گیا ہوں، اس کا گھر میں نے دیکھا ہے، تقریباً 6-7 مرلے کے برابر ان کا گھر ہے، جو ابھی اس کو تالا لگا گیا ہے، اور اس میں بھی مدرسہ ہے۔ اینٹوں اور پتھروں سے اور مٹی سے اس کی دیواری بنی ہوئی ہے، اور دروازے پر لکھا گیا ہے مدرسۃ الامام، لیکن چونکہ وہاں طلبہ ہے نہیں، اس لیے وہ ابھی تالا اس کو لگا گیا ہے اور وہ ویسا پڑا ہے۔ بخارا سے ان کا تعلق ہے، امام بخاری کا، اسی وجہ سے اس کو بخاری کہا جاتا ہے، اور اس کی کتاب کو اختصار کے طور پر صحیح الامام البخاری یا جامع الامام البخاری یہ نام دیا گیا ہے۔ بلکہ خود امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے متعلق تاریخ کبیر میں جو فرماتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے جامع میں رکھا ہے، اپنے صحیح میں رکھا ہے۔ یہ نام امام بخاری نے بھی استعمال کیا ہے۔ میرے پیارو، یہ اتنی قبولیت اس کتاب کو کیوں ملی ہے؟ بس ان کے لیے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مولانا صاحب امام بخاری میں اخلاص تھا، اعلیٰ درجے کی للہیت اور اخلاص تھی اس میں۔ اس بندے کو اللہ نے اسی وجہ سے شرف قبولیت سے نوازا، اور مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں اللہ نے اس کو اور اس کی کتاب کو روشن کر دیا۔ ان کا اخلاص کتنا تھا، خود فرماتے ہیں کہ ایسا وقت بھی مجھ پر گزر چکا ہے جو شب و روز 24 گھنٹے میں نے 1 بادام اور 2 بادام پر گزارا کیا ہے۔ احادیث کے جمع کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے گلی اور کوچوں میں علماء کی پیچھے وہ پڑھتے تھے بیچارے، اور گھومتے پھرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد بھی فرماتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ 1-2 بادام پر گزارا کون کر سکتا ہے؟ ہمارے طلباء کر سکتے ہیں؟ میں دارالعلوم یا عثمانزی میں پہلے زمانے میں مدرس تھا اس فنون کا۔ ہر طالب علم کو 2 روٹیاں دی جاتی تھی مدرسہ سے اور سالن۔ 2 روٹیاں تو کافی ہے نا۔ تو مجھے محتمم صاحب نے بلایا، جب میں گیا تو اس نے مجھے ایک خط سامنے
دکھایا اور مجھے کہا کہ یہ خط ذرا پڑھو. طلباء نے ایک درخواست لکھی ہے. جب میں نے خط میں دیکھا تو میں پشتو زبان سے آپ کو یہ الفاظ بیان کروں گا. اس میں لکھا تھا چیائے دریکا و یہ درنے کا. یہ دریکا نہیں، اردو والے بھی ہوں گے نا. یہ دریکا و یہ درنے کا. تو ہم تو دو روٹیوں سے بھی گزار. اردو والی کے لیے کہوں کہ یہ اس کو 3 کرے اس روٹیوں کو اور یہ اس کو باری کر دے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اور صرف وہ خود فرماتے ہیں کہ 2 اور 3 بادام، 1 بادام سے میں گزر اپنا اوقات یعنی اپنا پیٹ بھرتا تھا. دمشق کے ایک جامع مسجد میں ایک شیخ الحدیث سے احادیث مبارک پڑھتے تھے. درس کے دوران اٹھ کر باہر جاتے اور پھر وضو بنا کر پھر بیٹھتے، پھر دوڑ کر باہر جا کر پھر وضو بنا کر بیٹھتے تھے، پھر دوڑ کر اور پھر وضو بنا کر بیٹھتے تھے. تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے یہ کیوں آپ ادھر ادھر دوڑتے تو اور پھر وضو بنا کر یہاں بیٹھتے ہو؟ امام بخاری نے کہا کہ بابا جی مجھے دست لگ چکے ہیں اور خونی دست ہے، اس حال ہے، مجھ سے خون بہ رہا ہے پخانے میں. اس نے کہا اچھا. وہ گھر کو گیا پیالہ میں تھوڑا سا روٹی لائے جو زیتون کے تیل میں اس نے اس روٹی کو وہ بگو کیا ڈالا. اس نے کہا یہ کھاؤ. اس امام بخاری نے کہا کہ نہیں، حکیم صاحب نے مجھ پر پابندی لگائی کہ روٹی نہ کھاؤ. کہا حکیم چھوڑو، میں تم کو یہ روٹی دیتا ہوں، یہ کھاؤ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ پیالہ روٹی جب امام بخاری نے کہا تو اس نے کہا کہ بابا جی اس میں کیا تھا، کون سی دوائی ڈالی تھی؟ مجھے تو افاقہ ہوا، مجھ سے جو خون ٹپک رہا تھا اور جو اسہال تھا، جو دست تھے، وہ تو آدھی میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا ڈالا تھا اس میں؟ اس نے کہا ذرا خاموش. دوسرا پیالہ لایا، وہ بھی زیتون کے تیل میں روٹی تھی، وہ بھی کھلایا. امام بخاری نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا تھا اس میں؟ بوڑھے بابا نے کہا کہ بیٹا میں چند دنوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی روٹی نہیں تھی، آپ کچھ کھاتا نہیں تھے، آپ کے جو آنتے تھے وہ خشک ہو گئے، اور آنتوں میں جو کچھ چیز ہوتی نہیں ہے تو وہ مومن کرتی ہے. اس کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں تو ضرور وہ پھر اس سے خون ٹپکتا ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کے آنتوں کو میں نے تھوڑا سا زیتون کا تیل ان سے آپ کے اور تھوڑی سی روٹی سے آپ کے آنتے جو ہیں ان کو میں نے بھر دی. آپ کے آنت نرم ہو گئے تو ٹھیک ہو جائے. یہ ان کی اخلاص کا وجہ ہے امام بخاری کا. اور خود فرماتے ہیں جب ان احادیث کو اکٹھا کیا تو پھر مسودہ سے مبیضہ تک جو لکھا کرتے تھے مکہ سے شروع کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں فی روضۃ من ریاض الجنہ اس کا تکمیل کیا. وہ خود فرماتے ہیں ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصلیت رکعتین واستخرت اللہ تعالی حتی استيقنت صحتہ، کہ ہر حدیث سے پہلے میں نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، غسل، اور ہر حدیث سے پہلے میں نے استخارہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے. مع المکررات اس کتاب میں تقریباً 7000 روایات ہے. تو اس کتاب کے لیے امام بخاری نے 7000 مرتبہ غسل کیا ہے، 7000 تقریباً استخاری کیے ہیں اور 15000 رکعت نماز پڑھی ہے. تو قبولیت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور جناب آزمائشیں تو ان پر بہت زیادہ تھی. میں جب ان کے قبر کے پاس گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو اس کا جو قبر ہے وہ چھت کی اوپر
ایک نمائشی قبر یعنی ماربل کا ایک قبر انہوں نے بنایا ہے، لوگ آ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اصل قبر نیچے ہے، چھت کی نیچے ہے، تہخانے میں۔ جب میں گیا تو وہاں ایک دروازہ تھا، اس کو تالا لگا گیا تھا، تو میں نے اس امام صاحب سے پوچھا کہ کون کھولے گا کہ ہم قبر کو نیچے جائیں گے؟ اس نے کہا کہ یہاں ایک ڈی ایس پی ہیں، ان سے آپ کو اجازت لینا ہوگا۔ تو میں اس ڈی ایس پی کے پاس گیا، میں ان کو منت سماجت کی کہا کہ نہیں، اگر آپ سرکاری ڈیلیگیشن میں آئے ہوں یا کوئی پرمیشن ہو تو میں یہ دروازہ کھول سکتا ہوں، ورنہ نہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ضرور یہ دروازہ کھولیں گے، ضرور۔ میں ہنستے میں کہا ضرور کھولیں گے۔ تو اس نے کہا کیسے آپ جھگڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، اس شوال سے جو مہینے گزر گئے، 3 4 5 مہینے، میں نے اس 4 5 مہینے میں 14 بار امام بخاری کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسی سال 14 بار امام بخاری کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرے دل میں یہ اترتی ہے کہ میں ضرور جا کر اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤں۔ تو وہ آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا۔ جب میں نیچے گیا اس کے قبر کے ارد گرد زبردست خوبصورت قالین بھی ہے، کرسیاں بھی ہے، میں پیروں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خدا کی قسم سب کچھ بول گیا، میں کچھ یاد نہ آیا، دل میں کچھ باتیں، میں نے اپنے ساتھ کچھ باتیں دل میں جمع کیے تھے کہ امام بخاری کے قبر کے سامنے یہ چند معروضات میں پیش کروں گا۔ خدا کی قسم سب کچھ بھول گیا۔ ان کا علمی شان، ان کی آزمائش ہے، ان پر ابتلاءات۔ میرے بھائیوں، جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ دین جو ہے اس کا مثال ایک باغیچہ کا ہے۔ اس باغیچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اکابر صحابہ نے بہت محنت سے ان کی آبیاری کی ہے، ان کو لگایا ہے۔ آپ ایک باغیچہ لگاتے تو 2 کام آپ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ ایک ان کا ہم خصمانہ کہتے ہیں، ان کی آبیاری کرنا، اس کو کاٹ ڈالنا اور اس کی شاخ تراشی وغیرہ کرنا تاکہ وہ اس پہ پل آ جائیں اور وہ پودے کامیاب ہو کر آپ کو پھل دے۔ ایک تو یہ کام ہے۔ دوسری، اس باغ کی حفاظت بھی آپ کے لیے کرنا ہوگا۔ اگر وہ باغ کامیاب ہو جائے اور ہر ایک پودا پھلوں سے بھر جائے، لیکن رات کو کوئی چور آ جائے، آپ کی ان کی حفاظت نہ کرے، تو آپ کا سارا جو کوشش ہے وہ بالکل عبث اور ختم ہوگا۔ 2 کام ہیں، باغیچہ کو کامیاب کرنا، ان کی آبیاری کرنا، اور دوسری اس کی حفاظت کرنا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الایمان لایا ہے اور یہاں کتاب الرد علی الجہمیہ لایا ہے، اس میں انہوں نے اس باغیچے کے حفاظت کے خاطر جو عقیدے پر ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں اور عقیدے پر جو ڈاکو اور چوروں نے حملہ کیا ہے اور ان سے پھل، عقیدے کے پھل چرانا چاہتے ہیں، ان پر ردی کی ہیں، ان کی حفاظت کی ہے امام بخاری نے۔ میرے بھائیوں، دونوں بات ضروری ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہماری مدارس میں محدثین اور علماء لگے ہوئے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اس باغیچے کو اور بھی کامیاب بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ یہ پھل زیادہ سے زیادہ یہ پودے زیادہ سے زیادہ پھلوں سے بھر جائیں، لیکن ان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بات کہ الحمدللہ اس کی حفاظت اسی تقاریر میں، اس کی حفاظت کا اصل جگہ جو اس کی حفاظت کرنے کی ضروری ہے اور لازمی ہے،
ان کے لیے الحمدللہ ایک سیاسی میدان میں علماء کا وجود اور پھر پارلیمنٹوں میں علماء کا وجود اشد ضروری ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی چند دن پہلے، چند مہینے پہلے، علماء کی اس مدارس کی پیچھے اور دین کی پیچھے کتنے اغیار لگی ہوئی ہیں اور پڑے ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ اس دین پر حملہ آور ہو کر اور اس دین کو مٹھا دے۔ یہ جتنی بھی طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو مشکلاتوں میں ڈالے، ان مدارس کو مشکلاتوں میں ڈالے، ان کو جو لوگ چندے دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، ایسے طریقے اپنائے کہ وہ لوگ وہ چندے اور مدارس کے ساتھ جو امداد کرتے ہیں مدد وہ ختم ہو جائے۔ مدارس اور علماء کو بدنام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ مدارس کے رجسٹریشن پر بھی پابندی لگائی گئی، مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، اور مدارس کے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ سارے منجمد کر دیے، اور جو لوگ مدارس کو پیسے دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں، ان کا مشن یہ تھا کہ ان لوگوں کا نام ہمیں بتائیں، ان کا لسٹ دے دے کون آپ کو امداد دے رہا ہے، بھئی کسی کا نام تو بتاؤ۔ پھر تو ان کی خبر لیتے ہیں کہ تم مدرسے کے ساتھ امداد دیتے ہو، اتنا ہمیں بھی دے دے۔ اگر آپ نے کسی کا نام بتایا کہ بھئی جامعہ عثمانیہ کو یہاں فلان 1,00,000 روپیہ سالانہ چندہ دیتا ہے، اس کا نام بتایا تو اپنا حشر پھر دیکھے گا۔ الحمدللہ ہمارے محافظین اور ہمارے محافظین کا سالار مولانا فضل الرحمن اسمبلی میں بیٹھ کر الحمدللہ ان کے نبض شناس عالم اور کے نبض پکڑنے والا عالم اور اس مدارس اور طلباء اور علماء کے شانہ بشانہ کڑے ہونے والے عالم نے اسمبلی میں اور گلی کوچیوں میں سے جلسے کیسے تقاریر کے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور کر کے اپنا فیصلہ واپس دینا پڑا۔ ماشاءاللہ یہ نہ ہوتا تو آج آپ کے مدارسوں کا حال مصر کے مدارس جیسا ہوتا، آپ کے مدارس کا حال دیگر اسلامی ممالک میں بھی مدارس ہے، لیکن کوئی مولوی صاحب جو بھی کچھ ہو خدا کی قسم زبان سے ایک بات بھی نہیں نکال سکتا۔ اگر مدرسے کے ساتھ مدرسے کے گیٹ کے سامنے کچھ لڑکیاں آ جائے اور برہنہ طور پر یہاں وہ برہنہ طور پر کھڑے ہو جائیں، رقص کریں گے، خدا کی قسم کہ وہ مولوی منہ سے توڑا لفظ بھی نکال نہیں سکتا، جو بھی کرے۔ الحمدللہ انہی مدارس کی وجہ سے ہمارے علماء کرام کے منہ آزاد ہے، ہم آزاد بات کر سکتے ہیں۔ یہاں کراچی میں جہاں بھی لوگ دین اور اسلام اور شاعر کے خلاف جو بھی کرتے ہیں الحمدللہ آپ کے علماء ممبروں میں حرام میں برابر کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا رد کرتے ہیں۔ کوئی ماں کا لال نہیں اٹھ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے یہ کیوں کہا اور یہ پاکستان میں یہ کیوں کہا اور یہ کیوں کہا اور آپ نے مدرسہ اس لیے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ ہمارے پگڑیاں ہیں، یہ ہمارے داڑیاں ہیں، یہ ہمارے کتب ہے، ہمارے طلباء کرام ہیں، یہ دین کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، خود جانتے ہیں کہ مدارس کو کیسے چلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے آگے بڑھائیں، اور یہ بھی جانتے ہیں ان کی حفاظت کس طرح سے کریں گے۔ تو میرے پیارو آپ سب سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جتنی بھی ساتھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، سب ساتھی سارے ساتھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر مدارس کی حفاظت کرنا ہے اور ان احادیث
اور ان دینی اقدار کی حفاظت کرنا ہے تو اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کے ہاتھ مضبوط کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہ کام ہی کیا ہے، ان کو جب بخارا سے نکالا گیا انہی باتوں پر، نیشاپور سے نکالا گیا انہی باتوں پر، اور پھر سمرقند میں خرطنگ، اسی وقت اس کے گاؤں کا نام خرطنگ تھا، ابھی اس کا نام ہے قریہ اسماعیل، یا ان کا قبر ہے اور مدرسہ ہے۔ میں جب قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم ان کی یہ آزمائش ہے، یہ بالکل سامنے ہوئی، سب کچھ میں بھول گیا کہ ان بیچارے نے احادیث کی کتنی خدمت کی ہے، کتنے دروس اور کتنے احادیث پڑھائے ہیں، اور ان کے لیے معتزلہ اور خوارج اور اسی زمانے کے ملحدین پر کتنے ردی کی ہیں۔ ان مبارک احادیث اور رسول ان پر ایسی آزمائشیں آئی ہیں، ایسی آزمائشیں کہ آخری وقت بخارا سے جب ہجرت پر مجبور کیا اور سمرقند آیا، ان کا قبر سمرقند سے بخارا کے روڈ پر تقریباً 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو کسی نے کہا کہ سمرقند کے گورنر نے آپ کے اخراج کا فیصلہ کیا ہے۔ عید الفطر کے رات اس بہت بڑے عالم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی دربار میں دعا مانگی۔ موت کا دعا، موت کے لیے دعا کرنا یہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يتمنين احدكم الموت ان كان محسنا فلعله ان يزداد وان كان مسيئا فلعله ان يستعتب، لیکن دین کے فتنے سے جو انسان ڈرتا ہو کہ میرا دین مفتون نہ ہو جائے تو پھر موت کا سوال کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، یا اللہ آپ کا یہ بہت بڑا زمین، یہ فراخ زمین، یہ اتنی بڑی سرزمین مجھ پر تنگ ہے، میرا جگہ نہیں ہے، میرے بسنے کے لیے چھوٹی سی جگہ بھی نہیں، کوئی ادھر سے بگاتا ہے، کوئی دوسری جگہ سے، کوئی تیسری جگہ سے، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ، اللہ فتنے کے موت سے بچا کر مجھے اپنی طرف قبض ہے۔ ایک غرض اولی ہے، ایک ثانوی۔ اولی غرض رد ہے بعض حنابلہ پر، لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے، شاید میں وہ بیان نہیں کر سکوں گا، اور غرض ثانوی رد ہے بعض معتزلہ پر۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، نیکی یا برائی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ نہیں تولے جائیں گے۔ اس لیے ان کا دلیل یہ ہے کہ اذا وجدت، یہ اعمال جب موجود ہو جاتے ہیں عدمت ختم ہو جاتے ہیں، اور معدوم کا اعادہ مشکل ہے، محال ہے۔ اگر بالفرض وہ موجود بھی ہو جائیں تو یہ غیر متقوم بنفسہا ہے، وہ چیز تولا جاتا ہے جس کا کوئی مادہ ہو، جوہر ہو، اس کا کوئی مادہ ہے نہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کل آپ نے روزہ رکھا ہے، وہ روزہ لے آؤں تاکہ ہم اس کو ترازو میں تولیں، تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ میں روزہ کیسا لاؤں اور اس کو کیسے تولیں گے؟ اسی طرح آپ نے 5 نماز پڑھی ہے کل، وہ لے آؤں تاکہ میں اس کو تول دوں، 1 کلو ہے یا 2 کلو، تو تم کہو گے کہ مولوی صاحب نمازی میں کہاں سے لاؤں؟ تو ان کا یہ نظریہ ہے، یہ عقل کے پجاری ہیں معتزلہ۔ ان کے گمراہی کے 3 اسباب ہیں، ایک تحسین الظن بالعقل، دوسرا اتباع الہوا، اور نمبر 3 الجہل بمقاصد الشرع۔ اس میں بھی پوری تفصیل ہے، شاید وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کا عقل جو چیز مانتا ہے تو یہ مانتے ہیں، عقل ان کی عقل میں جو چیز نہیں آتی یہ ان سے انکار کرتے ہیں۔ کرامات اولیاء، معجزات رسول، پل صراط وغیرہ، عذاب قبر،
یہ وہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کے نیچے نہیں آتا, ہماری عقل اس کو نہیں مانتے. بھئی ہمارا عقل ان چیزوں کے ادراک سے قاصر ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ایک آدمی اندھا ہے, اندھا, اور آپ نے اس کو کہا کہ بھئی یہ سرخ رنگ, یہ اس میں سرخ ہے, یہ کالا ہے, یہ نیلا ہے, یہ سفید ہے. تو اندھا, وہ اس کو آپ کہو کہ اندھے یہ سرخ رنگ کیسا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتا. اس میں اس رنگوں کا کہ ادراک کا جو مادہ ہے, اس کے لیے جو سبب ہے آنکھیں, وہ ہے نہیں. نہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سفید رنگ ہے, یہ کالا ہے, یہ پیلا ہے, اور نہ آپ کو وہ رنگ بتا سکتے ہیں کہ پیلا رنگ کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم آخرت کی امور سے اندھے ہیں. وہ چیزیں ہمارے ادراک سے ماورا ہیں, ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا ہے وہ چیزیں ہیں نہیں. تو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے تولے جائیں گے, نیکیاں اور برائیاں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر رد کیا اور قرآن آیات لایا. اللہ فرماتے ہیں وَنَدْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت کے دن ہم انصاف والی ترازو رکھیں گے. اور پھر حدیث لایا کہ دو باتیں ہیں, ثقیلتان فی المیزان, کہ قیامت کے دن ترازو میں باری ہوں گے. تو قرآن اور سنت سے حدیث ثابت فرمایا امام بخاری نے کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا, اس میں ہماری نیکیاں اور برائیاں تولے جائیں گے. رہی ان کے اشکال کا جواب, تو ان کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ صحف تولے جائیں گے, دوسری جواب یہ ہے کہ اشخاص تولے جائیں گے. اور ہمارے شیخ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معتزلہ کا یہ خیال تھا کہ ہمارے قیامت کے دن جو ترازو ہوگا وہ ہمارے منڈیوں والا ترازو ہوگا. ان کا یہ خیال ہے. وہ ترازو کا معنی نہیں جانتے. میزان کا معنی شرع قائد میں ہے المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء. جیسے آپ ترمامیٹر منہ میں رکھتے ہیں تو اس پر بخار کا مقدار معلوم کیا جاتا ہے کہ بخار 102 ہے, 101 ہے. تو بخار تو غیر مادی چیز ہے. ان کے لیے ایک آلہ ہے جس آلے سے اس کا مقدار معلوم ہوتا ہے. جب انسان نے ایسا آلہ ایجاد کیا, گرمی, سردی, اونچائی, بلندی, تیزی اور اسی طرح زلزلہ وغیرہ, ان کے مقدار معلوم کرتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ ایسا کوئی آلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ الزامی رد ہے. اصل رد یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک ترازو ہوگا. وہ ترازو کہاں ہوگا؟ وہ پل صراط کے بالکل سامنے ہوگا. ان کا اس ترازو کی نگرانی, حساب و کتاب کا رب العالمین خود فرمائے گا. جبریل علیہ السلام وزان ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اپنے سارے جتنی بھی ان کا اولاد ہے ان کے لیے کھڑا ہوگا. رب العالمین فرمائے گا یا آدم قم عند المیزان جعلتک حکما بین ذریتک. اور کرام الکاتبین فرشتے کھڑے ہوں گے, ملک الموت ان کی جتنی بھی اعوان ہے وہ بھی موجود ہوں گے. جبریل علیہ السلام خود وزان ہوگا. اور ترازو کتنا ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ وہ ترازو مجھے دکھا دے. جب اس نے دیکھا تو بے ہوش پڑ گیا. جب ہوش میں آیا تو رو رہا تھا, یا اللہ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ ساتوں زمین اور آسمان اسے ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو تھوڑی سی جگہ میں وہ سما سکتے ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال پہ یہ ترازو کیسے بڑھ جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا اے داؤد اگر میں چاہوں تو ایک کھجور سے یہ میں بڑھوا سکتا. عمل میں اخلاص ہو تو بھاری ہوتا ہے.
تو امام بخاری نے ان پر رد کیا کہ قرآن و سنت، ایک آیت قرآن حکیم کا ذکر کیا اور ایک حدیث مبارک کا، کہ یہ جتنی بھی اعمال ہے قیامت کے دن ان کے اشکال ہوں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکیوں کی شکل کیسے ہوگی، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن نیکیوں کا شکل خوبصورت ہوگا، پھول جیسے، خوشبو ہوگی، اس پہ خوشبو ہوگی اور سرد ہوگا، اور جو گناہ ہے ان کے شکلوں سے بدبو آئے گی، گناہوں کا شکل گرم ہوگا، گرم بدبودار ہوگا، لوگ نفرت کریں گے اس سے، اور دائیں طرف نیکی اور بائیں طرف گناہ ڈالا جائے، اور دائیں و بائیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ جب آپ محشر کے میدان میں ہوں گے اور پولیس صراط کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی منہ ہوگی، تو یہ دایاں ہوگا اور یہ والا بایاں ہوگا۔ تو ان کے اشکال ہیں قیامت کے دن، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اشکال اللہ پاک جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے اپنی شکل ہیں، وہ ایک پلڑے میں ڈالیں گے، اور جو گناہ ہے وہ ان کے اپنے اشکال ہے، وہ دوسرے میں ڈالیں گے۔ یہاں تھوڑی سی اس طلباء کے لیے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا جلدی میں بیان کروں گا کہ یا رب العالمین نے ندعو لفظ کیوں لایا؟ اللہ تو مفرد ہے اور جمع کا صیغہ لایا، تو ان کے چند جوابات ہیں، لیکن آسان جواب یہ ہے کہ تفخیماً لشانہ تبارک و تعالی، تفخیماً کبھی مفرد سے جمع کی صیغہ سے تعبیر ہوتی، اور ندعو الموازین یا تو موزون کا جمع ہے جیسے مجاہل مجہول کا، تو موزونات تو متعدد ہے، اور یا میزان کا جمع ہے، میزان جیسے مصباح اور مصابیح، اصل میں میوزان تھا تو وہ ماقبل کے کسرے کی وجہ سے یا پر تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ ترازو زیادہ ہے، موازین متعدد ہیں، حالانکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایک ترازو ہیں، بعض لوگ اس کے قائل ہے کہ ترازو زیادہ ہے۔ اعمال قلب کے لیے ایک الگ ترازو ہوگا، ظاہری اعمال کے لیے الگ ہوگا، باطنی اعمال کے لیے الگ ہوگا، یا ہر امت کے اعمال کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ راجح قول یہ ہے کہ ایک ترازو ہے، اور جمع بے اعتبار کثرت من یوزن لہم یا مراد دیا جائے گا، اور قیامت معدول ہے، قائمتن سے موصوف مقدر ہے، الساعۃ القائم، معنی ہوگا کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو لگا دیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، اس سے بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، صرف انبیاء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا گناہ نہیں ہے۔ وزن تو اس لیے ہے کہ گناہ اور نیکی اور گناہ کے درمیان فرق پیدا کر، تو ان کے گناہ ہے نہیں تو ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ ایسے بچے جو جوانی سے پہلے مر چکے ہیں قبل البلوغ، یا مجانین، یا 70,000 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر حساب کتاب وہ جنت کو جائیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا وزن بھی نہیں ہوگا، لیکن امام قرطبی نے لکھا اور جماہیر کا قول یہ ہے کہ نہیں، کافروں کا وزن ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اچھا، ابھی یہ فرماتے ہیں کہ قسط کا معنی کیا ہے، تو فرماتے ہیں مجاہد جو امام التفسیر ہے، مجاہد ابن جبر، اس پہ حوالہ دیتا ہے امام بخاری، قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قرآن حکیم میں یہ شرح الغریب بالغریب ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا، تو قسطاس عدل کی معنی پہ ہے، تو قسط کا معنی بھی عدل ہوا۔ یہاں ہمارے طلباء اشکال کرتے ہیں کہ قرآن حکیم تو عربی ہے، نازلنا قرآنا عربی لعلکم تعقلون، اور یہاں رومی لفظ کہاں سے آئے؟ تو اس کی بھی متعدد جوابات ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں چند عجمی الفاظ ہے اور وہ معرب ہیں،
الف لام یا تنوین اس پہ داخل ہے، بس اسلوب عربی ہو گیا، اور اتنا بڑا ضخیم کلام چند الفاظ عجمی پر عربیت سے نہیں نکل سکتا۔ پھر فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ مقسط تو باب فعل کا اس میں فاعل ہے، اس کا مقصد تو اقساط ہے نا کہ قسط، تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہاں قسط بمعنی اقساط ہے، یا مضافیل مقدر ہے مصدر المقسط، اور میں اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ یا مصدر سے وہ نحوی اور صرف مصدر مراد نہیں ہے، مطلق ماخذ مراد ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مصوح والعادل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین واما القاسط فهو الجائر، فرماتے ہیں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ یہ امام بخاری نے یقالو کے ساتھ تصدیر کی، یہ تفسیر ابی عبیدہ سے امام بخاری نے اخذ کیا ہے، اور یہ انتہائی کمزور قول ہے۔ عام علماء اہل اللغت اور مفسرین اس فرق پہ راضی نہیں ہیں کہ مزید سے بمعنی عدل اور مجرد سے بمعنی ظلم، اس پر راضی نہیں ہیں۔ اصل میں مصدر کی وجہ سے معنی میں فرق آتا ہے۔ اگر قسط یقسط یا قسط یقسط، ضرب یضرب، نصر ینصر، دونوں سے یہ ہے، تو اگر مصدر قصد ہو تو خواہ باب مجرد ہو یا مزید ہو بمعنی ظلم، اور اگر مصدر قسط ہو خواہ باب مجرد ہو یا مزید تو یہ بمعنی انصاف ہوگا۔ بس یہی باتیں کافی ہے۔ امام بخاری کا استاد احمد ابن اشکاب، استاد محمد ابن فضیل، اس کا استاد ہے عمارۃ ابن القعقاع، یہ عمارہ نہ پڑھے عمارہ، اس کا استاد ہے ابو زرعہ، ابو زرعہ کا نام ہے، یہ 5 بندے ہیں، اس کا نام ہے حرب ابن عمر ابن جریر بجلی، اور اس کا استاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ روات کے احوال آپ کو اپنے اساتذہ شاید بیان کر چکے ہوں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کلمتان، طلباء یہاں پھر سوال کرتے ہیں یہ تو کلمتان نہیں ہے، الکلمت لفظ وزیاد معنی مفرد، یہ تو کلامان ہے۔ تو 2 جواب میں عرض کروں گا، یہ کہ یہ ذکر مفرد اور مراد مرکب مجاز مرسل کا علاقہ ہے، یا کلمتان کلمتن بمعنی ما یتکلم به، بس وہ مفرد ہو یا مرکب۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ یہ اللہ کے جتنی صفاتیں ہیں، صفات ثبوتی یا صفات سلمی یا صفات جلال اور صفات کرم، سارے اس 2 لفظوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ مستلزم ہے تمام صفات اللہ کے ثبوتی اور سلبی کے لئے۔ حافظ تو فرماتے ہیں لمحبوبیت قائلہما، لیکن یہ کلمات بھی اللہ کو پسند ہے۔ جب کوئی میرا صفت کرتا ہے تو میں اس پسند کروں گا، اللہ کا وصف کوئی بیان کرے تو اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے بجائے الرحمن لفظ ذکر کیا کہ ان 2 لفظوں پر یہ اتنا بڑا ثواب، اس کا مقتضی اللہ کا رحم ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر خفیف ہے، کیوں؟ اس میں مبنی نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہے، مبنی نہیں ہے، غیر منصرف، فعل نہیں ہے، یہ تینوں ثقیل ہے، غیر منصرف بنسبت منصرف، فعل بنسبت اسم، مبنی بنسبت معرب، بعض اعرابات داخل نہیں ہو سکتے اس پر۔ وہ تنافر کلمات والے الفاظ متغیرها مستشذرات الى العلا، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ قریب المخرج حروف قبر حرب بمکان قفر، وہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان ولذکر اللہ اکبر، یہاں مناسبت بھی ہوئی اور مقصد بھی ثابت ہوا کہ ترازو میں بڑھے۔ وہ 2 کلمات، یہ خبر مقدم ہوا تشویقاً و ترغیباً، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر۔ یہ 2 کلمات کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سب بولو نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان راجح قول یہ ہے کہ اس میں مصدر ہے اور اس کا عامل محذوف ہے، سبحت اللہ سبحانا۔
یا مفعول بھی ہے وسبح اللہ مثل تسبیح نفسی، مفعول مطلق نوع کی بھی ہو سکتا ہے اور تاکید کے لیے بھی، اور بحمدہ یا تو حال ہے حال کونہ متلبسا بحمدہ، حال کونہ متلبسا بحمدہ، اور یا عطف الجملہ علی الجملہ احمدہ بحمدہ۔ سبحان صفات سلبیوں میں سے جتنی بھی صفات اللہ کے شان کے ساتھ مناسب نہیں، لائق نہیں، اللہ ان سے منزہ اور مبرہ ہے، اور بحمدہ جتنی صفات اللہ کے شان کے مناسب ہے اللہ ان سے موصوف ہے۔ اور سبحان کو مقدم کیا تخلی کے وجہ سے، حمد کو لا تحلی تخلی مقدم ہے۔ العظیم عظمت ذاتی، عظمت صفتی اور عظمت فعلی، تینوں باتیں اس میں آگئے۔ عظمت ذاتی توحید فی الذات، اور رد ہوا شرک فی الذات پر۔ عظمت وصفی توحید فی الذات، اور رد ہوا شرک فی الصفات پر۔ اور عظمت فعلی توحید فی الافعال، اور رد ہوا شرک فی الافعال پر۔ بس امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں کیوں لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجلس میں کوئی آخر مجلس میں کوئی شور، کوئی بے ادبی وغیرہ کرے اور مجلس کے آخر میں اللہ کی تسبیح ادا کرے، صرف سبحان اللہ پڑھے، تو یہ مجلس کے لیے کفارہ بن جائے۔ تو امام بخاری نے وزن اعمال میں ایسے حدیث کا انتخاب کیا کہ صرف تلفظ سے طلباء سے، اساتذہ سے، امام بخاری سے اگر مجلس کی کوئی بے ادبی وغیرہ ہوئی ہو تو ایسے حدیث سے مجلس کا کفارہ بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فی اليوم 100 مرہ محیت ذنوبہ وإن كانت مثل زبد البحر وفی روایت وإن كانت اکثر من زبد البحر، یعنی کسی نے 100 بار شب و روز میں یہ کلمات پڑھے، ایک دفعہ سب پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالی ان کے گناہ صغیرہ گناہ، ان کے دریا کے جاگ سے زیادہ گناہ ہو وہ بھی اللہ معاف فرمائے گا۔ سب ساتھی التماس ہے، عام جو ساتھی ہے کہ کم از کم شب و روز میں 100 بار یہ کلمات پڑھا کر۔ بس میں نے عجلت میں ذرا جلدی میں وقت کی کمی اور تنگی کی وجہ سے عجلت سے کام لیا اور چند معروضات آگ کے سامنے پیش کی۔ اس کی رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور 13 تاریخ داخل ہو چکا ہے۔ 12 تاریخ کے بعد کون سا تاریخ آ چکا ہے؟ 13 تاریخ داخل ہو چکا ہے۔ بس اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور آخر میں پھر اپنے بھائی محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ واکرمہ اللہ وعزہ اللہ ونصرہ اللہ، ان کو اور ان کے تمام خاندان کو، ان کے تمام رفقا جتنی بھی ہیں اور مدرسے کے جتنی بھی معاونین ہیں، ان سارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میرے جو یہ پیارے سامنے بیٹے ہیں حفاظ حیات اور حدیث کے طلباء ہیں، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔